بالله من الشيطان الرجيم ولا تزر وازرة وزر أخرى وإن تدع مثقلة إلى حملها لا يحمل منه شيء ولو كان ذا قربى۔ کوئی آدمی دوسرے کے گناہوں کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، اگرچہ پکارنے والا آوازیں دے گا اپنا بوجھ اٹھانے کے لیے، اور وہ قریبی رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو۔ یہ سورہ فاطر کی آیت، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں آخرت میں کوئی کسی کے گناہوں کا بوجھ اٹھانے کے لیے تیار نہیں ہوگا، اور نہ ہی کسی کو دوسرے کے گناہ کی سزا دی جائے گی۔ حالانکہ ایسے لوگ ہوں گے کہ جن پر گناہوں کا بوجھ زیادہ ہوگا، وہ اپنے قریبی لوگوں کو بلائیں گے کہ میرا کچھ بوجھ ہلکا کر دو، کچھ کم کر دو، لیکن فرمایا وہ بڑا قریبی رشتہ دار ہونے کے باوجود بھی وہ بھاگ جائے گا کہ ہمدردی، دوستی، محبت، تعلق، رشتہ اپنی جگہ پہ ہے، مگر کہتے ہیں نا جتنی بھی محبت ہو مگر دوسرے کی قبر میں جانے کے لیے کوئی تیار نہیں ہوتا۔ ایک اور حدیث ہے صحیح بخاری کی، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دیکھو میں نے تمہیں واضح بتا دیا کہ جانوروں میں کیا زکوٰۃ بنتی ہے، سامان تجارت میں کیا زکوٰۃ بنتی ہے، کیا حقوق رکھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے، ان کو پورا ادا کرنا۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ قیامت کے دن ایک آدمی کی پیٹھ پر سارے اونٹ لدے ہوئے ہوں اور اس بوجھ کے نیچے دبا چلا رہا ہو، آوازیں دے رہا ہو کہ میری جان چھڑاؤ، میری جان چھڑاؤ۔ فرمایا کہ میں اس بوجھ کے نیچے سے نہیں نکال سکوں گا، اس بوجھ کو خود اپنی دنیا کی زندگی میں اتار کے جانا۔ اور فرمایا کہ کہیں ایسا نہ ہو کسی کی پیٹھ پر کپڑے ہی کپڑے لدے ہوئے ہوں اور وہ نیچے بوجھ کے نیچے دبا ہوا آوازیں دے رہا ہو۔ جو سامان تجارت کپڑے کا کاروبار کرنے والا تھا، اس نے اگر اس کی زکوٰۃ نہیں دی، وہ سارا مال اس کی پیٹھ پر لاد دیا جائے گا۔ اسی طرح فرمایا کہ کسی کی پیٹھ پر زمین لاد دی جائے گی، جو جس کام سے متعلق ہے وہ سارا اس کی پیٹھ پر رکھا ہوگا اور وہ چلا رہا ہوگا۔ فرمایا میں نے تمہیں بہت واضح بتا دیا ہے، یہ بوجھ اتار کے جانا۔ یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و ابیہ و صاحبتہ و بنیہ۔ فرمایا ہر آدمی بھائی سے بھاگے گا، ماں سے بھاگے گا، باپ سے بھاگے گا، بیوی سے بھاگے گا، بیٹوں سے بھاگے گا کہ مجھ سے کوئی نیکی نہ مانگے، اور اپنے بوجھ اٹھانے کا مجھے نہ کہے۔ آخرت کی ہولناکی اتنی ہے کہ کوئی ماں باپ کا بوجھ بھی اٹھانے کے لیے تیار نہیں ہوگا، اور نہ اولاد کے لیے کوئی بوجھ اٹھانے کے لیے تیار ہوگا۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ خاص رشتوں کا ذکر فرمایا ہے، بھائی، والدہ، والد، بیوی، بیٹے۔ اس کی کیا حکمت ہے؟ فرمایا اس کی حکمت یہ ہے کہ ان ہی رشتوں کے لیے اللہ کے احکامات توڑے جاتے ہیں۔ یہی وہ رشتے ہیں جن کی محبت میں، جن کے کہنے پر اللہ کو ناراض کر کے گیا اور وہی بے وفا نکلے۔ تو اس سے اچھا نہیں تھا اپنی آخرت کو بنا کے جاتے، کسی کے کہنے پر، کسی کی محبت میں، کسی کے لیے اپنی آخرت برباد نہ کی جائے۔ اس لیے جو اللہ کا حکم ہے اسے پورا کرنے کی کوشش کی جائے۔
اللہ کا حکم ضائع نہ کیا۔ یہ جو مال ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صحیح بخاری کی حدیث ہے، آدمی یہ تو بار بار کہتا ہے کہ میرا یہ مال ہے، میرا یہ مال ہے، میرا یہ مال ہے۔ فرمایا تیرا کچھ نہیں، تیرا وہ ہے جو تو نے کھایا اور ہضم کر لی، جو پہنا اور پرانا کر دی، جو اللہ کے راستے میں خرچ کیا اور آخرت میں جمع کر دیا۔ فرمایا یہ ہے تیرا، جو جمع کر کے رکھا ہوا ہے فرمایا یہ رشتہ داروں کا، یہ وہ انتظار میں، آپ حفاظت کر رہے ہو، وہ تقسیم کر لیں گے۔ ہاں حساب آپ کو دینا ہو، چونکہ کمایا آپ نے۔ وہ خرچ کرنے والے کس طرح پھر خرچ کریں گے، دنیا دیکھے گی۔ اس لیے فرمایا کہ ان کے لیے اپنی آخرت برباد نہ کرو۔ کسی کے ساتھ دھوکہ کر کے جمع کرنا، کسی کے ساتھ غلط بیانی کر کے 2 پیسے اکٹھے کرنا، کسی کے ساتھ فراڈ کر کے، ظلم اور زیادتی کر کے، رشوت کی صورت میں، سود کی صورت میں، جب کھانا دوسروں نے ہے، آپ نے صرف حساب دینا ہے، تو کیوں ناجائز ذریعہ اختیار کر کے اپنی آخرت برباد کرنا۔ عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ تعالی جب دنیا سے رخصت ہونے لگے تو کسی نے کہا آپ نے بچوں کے لیے کیا بنایا؟ آپ نے تو کچھ نہیں کیا، آپ کے بعد یہ بچے کیا کریں گے؟ یہی جذبہ ہوتا ہے ماں باپ، بار بار سوچتے ہیں کہ میرے بعد میرے بچے کیا کریں گے۔ بادشاہ ایسا کیسا حکمران، یہ پاکستان تو اس کے مقابلے میں ان کا چھوٹا سا پارک بھی نہیں، پوری اسلامی سلطنت کا حکمران۔ اور جب حکومت ملی ہے تو بنو امیہ کے خزانے ان کے پاس آئے، لیکن ہفتہ بھی نہیں لگایا ان ناجائز جائیدادوں کو تقسیم کرنے پر اپنی بیوی سے کہا، جس کی 7 نسبتوں سے وہ شہزادی تھی، جس کا باپ بھی بادشاہ گزرا تھا، 4 بھائی بھی بادشاہ گزرے تھے، جس کا اپنا شوہر بھی بادشاہ تھا، اس کو کہا میرے ساتھ رہنا ہے تو پھر یہ آپ کے پاس جو ہیرے جواہرات ہیں یہ بیت المال میں جمع کر دو، یہ غریبوں کا مال ہے، اور اگر ان کو رکھنا ہے تو پھر میں تمہارے ساتھ نہیں رہ سکتا۔ مگر وہ عورتیں بھی کیسے عظیم تھی، اس نے کہا کہ نہیں، مجھے آپ کے ساتھ رہنا ہے، مجھے ہیرے جواہرات سے کیا کرنا ہے، سارے بیت المال میں جمع کر دیں۔ اس کو کہتے ہیں اسلامی حکمران۔ تو کسی نے کہہ دیا آخری وقت میں آپ نے بچوں کے لیے کیا کیا؟ تو حضرت نے فرمایا مجھے ذرا بٹھاؤ، تو بٹھایا گیا۔ فرمایا میں نے بچوں کو اللہ کا تعارف کرا دیا کہ تمہارا رب تمہارے لیے کیا کچھ کیا ہے اور کتنی محبت کرنے والا رب ہے۔ اگر تم نے اپنے رب کو ناراض نہ کیا تو مجھ سے 1,00,000 درجے میرا رب تمہارے لیے انتظامات کرے گا، میں کچھ نہیں کر سکتا، وہ رب تمہیں ضائع نہیں کرے گا۔ اور اگر خدا نہ خواستہ تم اس کے نہ بنے تو پھر تم اس قابل ہی نہیں ہو کہ میں تمہارے لیے کچھ چھوڑ کے جاؤں۔ جب تم نے نافرمان ہی بننا ہے اس رب کا تو سارے حیران رہے۔ اصل تو سرمایہ یہ ہے جو اولاد کو دینا چاہیے، اصل تو دولت یہ ہے جو اولاد کو دے کے جانی چاہیے۔ رب سے تعلق جوڑا جائے، رب کی معرفت پیدا کی جائے تاکہ وہ ساری زندگی حلال روزی کھائیں، اپنی آخرت خراب نہ کریں۔ ایسے بہت سارے بچے میں نے دیکھے ہیں جنہوں نے قرض اٹھا اٹھا کے اپنے ماں باپ کا علاج کروایا، اور دنیا سے جانے کے بعد بھی رو رو کر ماں باپ کی مغفرت کی دعائیں مانگتے ہیں کہ ہائے ہمارے ماں باپ دکھ اور تکلیف سہتے سہتے دنیا سے چلے گی۔ ایسے بھی بچے میں نے دیکھے جن کو کروڑوں میں جائیداد ملی، جنازہ ابھی دفن نہیں ہوا تو وہ شکوے کر رہے تھے ہمارے لیے چھوڑ کر کیا گیا، اس نے ہمارے لیے کیا کیا ہے سوائے اپنی عیاشیوں کی۔
تو ایسی دولت نہ اکٹھی کی جائے جس کا حساب ہمیں دینا پڑے اور کھانے والے اس کو بے دردی سے کھائیں اور آخرت میں جب سامنے آئے تو بھاگ جائیں، ہمارا بوجھ اٹھانے کے لیے بھی تیار نہ ہو۔ اور یہی بات اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں، یہ اولاد تمہاری آخرت میں بوجھ اٹھانے کے لیے تیار نہیں ہو۔ سب سے بڑا سرمایہ یہ ہے کہ ہم اپنی اولاد کو حلال روزی کھلائیں اور تربیت ایسی کریں کہ یہ رب کے فرما بردار بنے، اللہ ان کو کبھی ضائع نہیں کرے گا۔ یہ اللہ کی ذمہ داری ہے، اللہ اپنی مخلوق کو بھوکا پیاسا نہیں چھوڑتا۔ ہاں فرمایا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ وہ شخص دوسرے کے گناہوں کا بوجھ اٹھائے گا جس نے لوگوں کو کسی گناہ پہ لگایا ہو، وہ پھر صرف اپنے ہی نہیں، وہ دوسروں کے گناہوں کی سزا بھی بھگتے گا۔ فرمایا کہ دنیا میں قیامت تک جتنے قتل ہوں گے سارے قتلوں کی سزا ہر قاتل کو بھی ملے گی، لیکن سب کی اکٹھی سزا قابیل کو بھی ملے گی جس نے سب سے پہلے قتل کیا تھا۔ تو ہم کسی ایسے گناہ کی بنیاد نہ رکھیں کہ ہم دنیا سے چلے جائیں مگر ہمارا گناہ زندہ ہو۔ دنیا میں لوگ جتنے گناہ کریں اور آخرت میں سزائیں ہمیں ملتی رہیں۔ روزی کمانے کے جائز ذرائع بھی ہیں، حلال طریقے بھی ہیں، حرام ذرائع کو اختیار نہ کیا جائے بچوں کی روزی کے لیے، اپنی روزی کے لیے، اس سے آخرت اپنی بھی خراب ہوگی، بچوں کی بھی برباد ہوگی۔ فرمایا کہ وہ شخص جس نے کسی نیکی کی بنیاد رکھی اس کو اس کا اجر بھی ملے گا، جتنے لوگ اس نیکی پر قیامت تک عمل کرتے رہیں گے سب کا ثواب بھی اس کو ملے گا، چونکہ بنیاد اس نے رکھی ہے۔ خود تو دنیا سے چلے گئے مگر نیکی زندہ ہے، دنیا سے جانے کے بعد بھی اس کا اجر و ثواب ملتا رہے گا۔ ایسی نیکیاں کی جائیں، ایسے کام کیے جائیں، اللہ تعالی ہمیں صحیح عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہم انت السلام و منک السلام۔